ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ترجمہ: اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ تفسیر: آدمی ہندوستان سے یا پاکستان سے حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے اجناس لے جائے جنہیں وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ یعنی وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصل حج تو عرفہ ہی ہے۔ اگر کسی سے حج، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ ایام حج کا ٹائم ٹیبل نوٹ کیجئے کہ 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے نکل کر رات منا میں گزارنا ہوتی ہے۔ اگلا دن 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے۔ اس روز صبح کو عرفات کے لیے قافلے چلتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جایا جائے۔ وہاں پر ظہر کے وقت ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سے غروب آفتاب تک عرفات کا قیام ہے جس میں کوئی نماز نہیں، یعنی روایتی عبادت کے سبب دروازے بند ہیں۔ اب تو صرف دعا ہے۔ اگر آپ کے اندر دعا کی ایک روح پیدا ہو چکی ہے، آپ اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوت مناجت حاصل ہو گئی ہے تو بس دعا مانگتے رہیے۔ قیام عرفہ کے دوران کھڑے ہو کر یا بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کی جائے، یا اس میں اگر کسی وجہ سے کمی ہو جائے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن عام نماز اب کوئی نہیں۔ 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد عرفات سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اب مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرنی ہے اور رات وہیں کھلے آسمان تلے بسر کرنی ہے۔ یہ مزدلفہ کا قیام ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ یعنی اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ ذکر کے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں انہیں اختیار کرو اور زمانہ جاہلیت کے طریقے ترک کر دو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ تم حج کی حقیقت سے ناواقف تھے، حج کی بس شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 199 سورۃ البقرہ۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ترجمہ: پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تفسیر: زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے،
لہٰذا ہم مینا ہی میں مقیم رہیں گے۔ باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں۔ یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ ایک غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی۔ تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ اپنی اگلی تقصیر پر نادم ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ آیت نمبر 200 سورۃ البقرہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ترجمہ: پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ تفسیر: یعنی 10ویں ذو الحج کو جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام منا کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو، جس سے زمانہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، جیسے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے پہلے جاہلیت کے دور میں، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن منا میں قیام کرتے اور بازار لگاتے۔ وہاں میلے کا سماع ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ جس شدت و مدت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی عرض حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں ہی کے لیے ہے، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے، جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور اس کی محبت جاگزین کر دی گئی تھی، اس طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر چکی ہے، لہٰذا وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔